أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. وقال أيضا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال أيضا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللہ سبحانہ و تعالی اس ٹائم بہت بندے سوتے ہوئے اور فحاشیوں میں لگنے کے بعد سونے کے ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کچھ بندوں کو اس کو ذکر کرتے ہوئے اور نماز کے بعد قرآن حدیث کے بارے میں سننے کے لیے موقع دیا. یہ ہمارے اور میرے کچھ کام کا بات نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بندوں کو چن لیتا ہے اس بندے کو یہ ملتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. ہر اچھے کاموں کو کرنے کے لیے اور اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو موقع ملتا ہے یہ اللہ سے ہوتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حول یعنی گناہوں سے موڈ ہونے کا موقع ملنا. القوہ ایک اچھے کام کرنے کا قوت ملنا یہ اللہ کے مدد سے ہوتا ہے. اور نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتایا؟ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. میں نے آپ کو میرا رسالت دینے کے لیے اور آپ سے میں بات کرنے کے لیے میں آپ کو چنا. اسی طرح اس دنیا میں جو اچھے اچھے کام ہو رہا ہے یہ سارے ہم جو کرتے ہیں یہ ہمارے دل میں اللہ نے شوق پیدا کیا. اور اسی طرح اللہ کا مدد بھی اس ٹائم ہونا چاہیے. اس لیے ہم سب کو پتہ ہے سیٹرڈے کے رات سول میں تو بہت جگہوں میں عیاشی کا جگہ ہے لیکن پھر بھی ہمارا دل مسجد کی طرف آنے کے لیے کون شوق پیدا کیا؟ اللہ نے. اور اسی طرح ہم جو ریلیجن اختیار کیا ہے یہ اسلام، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کل قیامت کے دن تک یہ صرف اسلام ہی ریلیجن ہے. ایک بلقیس سلیمان علیہ السلام کو بات کرنے کے ٹائم کیا بتایا؟ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا کا مطلب یعنی اطاعت. الاسلام کا معنی ہے اطاعت. میں اللہ کے احکامات کو میں نے قبول کر لیا، اللہ کو اطاعت کر لیا. اور یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا ٹائم آیا اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا ما تعبدون من بعدی. میرے وفات کے بعد آپ لوگ کس کو عبادت کریں گے؟ سب بچے نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. میرے جو پہلے آپ کے اجداد آبا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کس اللہ کو صرف ایک اللہ کو عبادت کیا، وہی اللہ کو ہم بھی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسلام کا ریلیجن اختیار کرنے کے لیے اس پر عمل یعنی ہماری زندگی کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ موقع اپرچونٹی دیا الحمدللہ. اور جو بندہ وہ اسلام لانے کے بعد اپنا زندگی میں 3 چیزوں کو فالو کرے گا اس کا زندگی میں ثقافت اور مشقت تنگی نہیں آئے گا. دوسروں بندوں کا نظروں میں ہم کو پتہ چلے گا وہ مشقت میں ہے لیکن اصل میں اس کا دل میں مشقت نہیں ہے. اس میں پہلا چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا مجھے یاد کرنے کے لیے آپ نماز ادا کرو. ذکر اللہ میں 3 چیز آتا ہے. اس میں پہلا چیز نماز. جو بندہ اسلام لانے کے بعد اپنا زندگی میں
اللہ کو عبادت کرنے کے لیے اظہار کرنے کا ایک عبادت ہے یہ نماز، اس کے لیے اور کوئی نہیں ہے. اس لیے نماز کو اتنا خبر اتنا جگہ اسلام نے دیا ہوا ہے. اپنے جسم میں سر بہت اہم ترین ایک چیز ہے، ایک عضو ہے. اسی طرح اعمالوں میں نماز بہت اہم ترین چیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، میں اپنے جبہہ کو یہ چیز کو میں زمین پر رکھتا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے، بندگی ذلیل ہو کر یا اللہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، دوسروں بندوں سے بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف میرے مدد کے لیے نصرت کے لیے آپ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے. ہم سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ میں آپ کو عبادت کرتا ہوں، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں. اس طرح میرا فرض نماز 17 رکعتوں میں بھی میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں. اس کا معنی میں یا اللہ میں آپ سے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو بندہ آمین کہے گا سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد یا امام کا پڑھنے کے بعد جو بندہ آمین کہے گا، اللہ نے کیا کہے گا، میں فاتحہ کو 2 ٹکڑے کر کے رکھا ہے. اس میں پہلا ٹکڑا مجھے ثنا کرنے کے لیے میں نے رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اتنا حد تک اللہ کا صرف ثنا ہے، اس کا صفات ہے. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، نستعین سے ولا الضالین تک یہ ہمارے لیے دعا ہے. اس میں سب میرے لیے میں مدد مانگتا ہوں اللہ سے. اللہ کہے گا لک ما سألت، آپ نے جو مانگا میں آپ کو دے دیا. آپ نے جو مانگا میں اس کو دے دیا. اور جب اس کا آمین اور ملائکہ بھی آمین بولتے ہیں، جو امام کا سورۃ الفاتحہ پر ولا الضالین کے بعد ملائکہ بھی آمین بولتے ہیں. جو بندے کا آمین ملائکہ آمین سے جو ملتا ہے، اس ٹائم یہ جو بندے کا سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتا ہے. سارے چھوٹے گناہ، بڑے کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کے لیے اور کچھ علاوہ نہیں ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم جو اچھے کام کرتے ہیں اس سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتا ہے. جو بندہ وضو کرے گا، وضو کرنے کے ٹائم وہ اپنا منہ، اپنا ہاتھ، اپنا پاؤں وہ غسل کرتا ہے. اس ٹائم اپنے جو منہ میں جو دیکھا، اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کیا، اپنے پاؤں سے کچھ چھوٹے گناہ تک وہ پیدل گیا، یہ سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتا ہے. ایک بندے کے منہ پر ہم تبسم کرنا، تھوڑا سا ہم ہنسنا، یہ بھی صدقہ کی زمرے میں آتا ہے. اس سے بھی ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس طرح ہر اچھے کاموں سے ہمارے چھوٹے سب گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن بڑا کبیرہ گناہ کے لیے صرف توبہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. پھر ذکر اللہ میں پہلا چیز آتا ہے نماز. دوسرا چیز انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. ذکر یعنی کلام اللہ، قرآن. میں نے ذکر کلام اللہ کو اتارا، میں اس کو قیامت کے دن تک میں اس کو محفوظ رکھوں گا. ہم دیکھیں گے آج کل جو بندے کو بصر ہے، آنکھ میں بصر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کان میں سمع ہے، کچھ سنتا ہے، اور زبان میں کلام ہے، بولتا ہے. لیکن جو بندہ یہ سارے عضو ہونے تک ہوتے ہوئے جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے گونگے کو جو اس کو نہیں بول سکتا ہے، جو بندے کو سن نہیں سکتا ہے، جو بندے کو نظر نہیں آتا ہے، وہ بندے کو اللہ نے چن لیا. چن کر وہ لوگ اشارے سے قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کی جو نظر نہیں آتا ان بندے کے لیے الگ قرآن ہے، اس میں صرف 6 نقطہ ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں. لیکن جو بندے کو نظر ہے، کان میں جو سننے کا قوت ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اللہ نے کیا بتایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، آپ لوگ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ آپ لوگ اعراض کریں گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، آپ لوگوں کو چھوڑ کر میں دوسروں بندوں کو میں چن لوں گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ لوگ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے. ہم دیکھ لیں گے جو بندے کو پاؤں نہیں ہے، جو بندے کو ہاتھ نہیں ہے، جو بندے کو پیدل میں نہیں جا سکتا ہے، آ سکتا ہے،
وہ لوگ مسجد آ کر نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، لیکن جو بندے کو اچھی طرح جسم ہے وہ لوگ مسجد کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کیا بتایا؟ میں چن لوں گا لیکن آپ لوگوں کو نہیں طرح نہیں ہوں گے۔ ہم پیدائش سے ابھی تک ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی جو بندہ یورپ میں دیکھ لیں گے، جو مافیا کا لیڈر تھا، وہ صرف آرڈر دیتا تھا، ادھر ایک جگہ ہے ادھر آپ لوگ جا کر ان کے پیسوں اس کو قہرن لے لو۔ اس طرح رات کے ٹائم اکٹھے کر کے ان لوگ کو جو حصہ دینا چاہیے تھا وہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح جو زندگی گزارا، جب اسلام قبول کیا وہ پھر سوچا میں اس طرح چوری وغیرہ نہیں کرنا ہے، میں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک ریسٹورینٹ کھولتا ہے، اس کا ویٹر کا کام خود کرتا ہے، لیکن اس کا بدن میں جو یہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے عذر ہے، اللہ قبول کرے گا اس کا نماز وغیرہ۔ لیکن وہ اسلام لانے کے بعد اس کا دل نہیں ہو رہا ہے، سکون نہیں ہو رہا ہے، اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ہاسپٹل جا کر اس کے جگہ ہوتا ہے، ادھر جا کر الیکٹرک چیزوں میں اس کا سیٹوں وہ دور ہو جاتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس طرح اچھی طرح اپنا زندگی وہ لوگ، اور یورپ میں جتنا فحاشی ہے لیکن پھر بھی زیادہ مسلمان ہونے کے کنٹریوں میں یورپ بھی آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ خود اسلام کو فالو کرتے ہیں، اس کو ریڈنگ کرتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، وضو میں کیا ہوتا ہے، دعا میں کیا ہوتا ہے، یعنی اسلام میں جو جو چیز بتایا گیا ہے اس میں کیا راز ہوتا ہے، اس کو سیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیوں حرام چیزوں کو حرام کیا، اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا راز ہے، اس کو وہ لوگ ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اسلام کو فالو کرتے ہیں ہم سے اچھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ لوگ اچھی طرح نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرا قوم لے لیں گے، وہ لوگ اسلام کو اچھی طرح مجھ کو اور اسلام کو بدنام نہ ہونے تک وہ لوگ اسلام کو فالو کریں گے۔ لیکن ہم آج کل میرا اور آپ لوگوں کا اسلام کا حالت کیا ہے؟ عورت کیوں عدت میں بیٹھتی ہے؟ جو مرد شوہر اس کے وفات ہونے کے بعد 4 مہینہ 10 دن کیوں عدت میں بیٹھتے ہیں؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ ہم کسی کو پتا ہے؟ جو بندوں کو پتا ہے وہ لوگ کچھ بندے ہوں گے۔ اور جب شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے جاتا ہے، اس کے بعد 3 ماہ تک وہ عدت میں بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ اس طرح سب چیزوں کو نسبت ہم کر رہے ہیں آج کل۔ اس نسبت میں کیا ہوتا ہے کس کے اعتبار سے؟ ایک تو ہے عبادت، اس سے ہٹ کر اور اچھی طرح اس کا راز کیا ہے، کیوں اللہ نے اس طرح بتایا، اس طرح وہ لوگ سوچتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے جو کورونا کے ٹائم میں کچھ علاقوں میں کچھ مسلمان میں جو کورونا آیا وہ لوگ بہت کم ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ ہر ٹائم اس کا ہاتھ اور منہ وہ لوگ اس کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم ایک دن میں 5 مرتبہ کبھی کبھار تجدید الوضو ہو کر کتنے مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں، پھر کوئی جراثیم وغیرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اچھی طرح منہ میں پانی ہو کر اس کو کر کے ہم صفائی کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوسرا چیز آتا ہے ذکر اللہ میں نماز، یعنی قرآن۔ کتنا حد تک آج کل میرا اور آپ لوگوں کا زندگی میں ہمیں قرآن کو ٹائم کتنا دے دیتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا 40 عمر میں وحی اترا، پھر بھی اللہ نے قرآن میں کیا بتایا؟ انی امرت ان اکون من المسلمین، اللہ نے مجھے امر حکم دیا میں مسلمان ہو کر زندگی گزارنے کے لیے، اور وان اتلو القرآن، قرآن مجھے خود پڑھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ اور دوسرا جگہ میں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس طرح ایک سورہ کو شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ گرامر میں ایک چیز کو ضمیر ہو کر استعمال کرنا غلط ہے۔ کسی چیز کو اس کا نام بتانے کے علاوہ، ساتھ ساتھ اس کے نام ذکر کرنے کے علاوہ صرف ضمیر استعمال کرنا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو خریدا، میں نے اس کو بھیجا، دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کس کو، کس چیز کو، اس طرح سوال پیدا ہوگا۔ لیکن اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس طرح ضمیر میں نے اس کو اتارا
لیلۃ القدر کے رات میں اس طرح ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ ہر مسلمان کو پتا ہے یہ کیا چیز ہے. مفسر بولتے ہیں ہر مسلمان کو قرآن نہ سمجھنا، قرآن نہ ریڈنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، اس کو سمجھنا کا کوشش کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ امر ہے، پھر ان کا امت کو کتنا امر ہوگا. کل قیامت کے دن 4 سوال ہوں گا، اس کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر ایک سوال ہوگا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے ذکر ہے، راستہ دکھانے والا ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. قرآن کے بارے میں الگ سوال ایک ہوگا. اس لیے میرا اور آپ لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے، مجھے کتنا اچھی طرح قرآن پڑھنے کا یہ مخارج الحروف یہ سب اچھی طرح فالو کرتے ہوئے تجوید کے احکام کو مراعات کر کے مجھے اور دوسروں کے کتنے بندے کو قرآن کی طرح پڑھنے کا موقع ہے، یہ ہم دیکھنا ہے، سوچنا ہے. اسلام میں کسی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کیا. کسی بندے کو نہیں بول سکتا ہے مجھے 20 عمر چلا گیا، مجھے قرآن نہیں پڑھنا نہیں آتا. اس طرح کسی بندے کو نہیں بول سکتا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 عمر میں وحی اتارا، اس میں بھی ایک حکمت ہے. یہ ہم اس طرح ایک ماحول بنانا ہے، ہمارے شرم کو دور کرنا ہے، میں سیکھنا ہے. سیکھنے کا اللہ نے قرآن میں حدیث میں علم سیکھنے کا بہت مرتبہ شرف ذکر کیا. بہت مرتبہ کئی جگہوں میں اللہ نے ذکر حاصل کرنے کا شرف رکھا ہے. لیکن ہم جو علم حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج کل ہم کمانے میں اتنا ٹائم دیتے ہیں، ہمارا نیند کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. کچھ بندے ان کے لیے کمپنی میں الگ سیلری ہے، بیسک ہے، لیکن پھر بھی عربیت بھی کرتے ہیں ہفتہ اور اتوار کے دن میں. کیوں؟ میں اچھی طرح ایک اپرچونٹی کو میں استعمال کرنا ہے. یہ 5 سالوں میں اپرچونٹی کو پکڑنا ہے، پھر میرا زندگی اچھا ہوگا. اس طرح ہم کو اس دنیا کی چیزوں میں علم ہے، لیکن جو اعمالوں میں اخروی چیزوں میں ہمارے لیے میں کچھ نہیں کرتا ہوں. ہم صرف ایک دیکھ لیں گے جو نماز ادا کرنے کے بعد، قرآن تلاوت کرنے کے بعد ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو اعمال کرنے کے بعد ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں. یہ دعا مانگنے کے ٹائم ہم اپنے اعمالوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مدد مانگنا، یہ قرآن میں ذکر ہے. ربنا اننا آمنا، یا اللہ میں آپ کو ایمان لایا، فاغفر لنا، یہ ایمان لانے کے وجہ سے یا اللہ مجھے معاف فرما. مجھ سے جو کچھ ہوا یہ میں ایمان آپ کو صرف میں نے اللہ نے میں نے سمجھ کر میں آپ کے لیے عبادت کرتا ہوں. مجھ سے میں انسان کی وجہ سے مجھ سے جو کچھ گناہ ہوا یہ اس کو یا اللہ معاف فرما. اگر میں یہ 5 وقت کو اچھی طرح فالو کرتے ہوئے صبح کے ٹائم، یہ سردیوں میں بھی ادھر سردی زیادہ ہے، یہ سردی کے ٹائم میں اللہ کے لیے اٹھ کر میں نماز ادا کرنے کے بعد یا اللہ میں صرف آپ کے لیے، آپ کا رحمت کے لیے، آپ کا مغفرت مجھے ملنے کے لیے میں اٹھ کر نماز پڑھا. میرا سارے گناہوں کو معاف فرما، میرے سر مشکلات کو دور فرما. اللہ قبول کرے گا یا نہیں؟ اور اسی طرح اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ جو قرآن ہے آپ لوگوں کو ایک اچھا راستہ دکھانے والا ذکر کتاب ہے، ہدایت والا کتاب ہے. یہ ہم کام کرنے کے بعد بھی، ہمارا جسم میں پین ہونے کے بعد بھی ہم صرف 3 صفحہ پڑھ کر اس میں اللہ نے کیا بتایا اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم اللہ سے ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارا سارے مشکلات اللہ دور فرمائے گا. اور اسی طرح تیسرا ذکر اللہ میں تیسرا چیز ہے اللہ کو تھوڑا یاد کرنا ہے. صبح شام صرف تنہا میں بیٹھ کر محاسبۃ النفس، اپنے آپ کو حساب کرتے ہوئے اللہ نے جو کچھ مجھے نعمت دیا ہے اس کو تھوڑا یاد کرتے ہوئے اللہ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، صلوات، درود بھیجنا، یہ سب ہم کرنا چاہیے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے مریم علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمت دیا اللہ نے قرآن میں بتا رہا ہے. اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یہ عیسیٰ آپ کے اوپر اور اپنے ماں کے اوپر، مریم علیہ السلام کے اوپر جو میں نے نعمت دیا اس کو تھوڑا یاد کرو. اللہ اس کے بعد بہت لسٹ اللہ نے جو کچھ نعمت دیا ہے اس کو اللہ نے
بتا رہا ہے أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة اس طرح بہت اللہ نے جو کچھ نعمت دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گنتی کر کے اللہ نے بتا رہا ہے. ہم صرف ہمارے بدن کو دیکھیں گے. آج کل ایک گنڈا کی طرف گنڈے کا سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ کیوں؟ اس کے شوگر ڈائبٹیز پیشنٹ ہے, اس کو پیشاب کبھی زیادہ آ رہا ہے, لیکن اس کو سفر زیادہ والا لمبا والا سفر نہیں کر سکتا ہے. لیکن آج کل ہمارے بندوں میں اللہ نے اس طرح کچھ بیماریاں نہیں رکھا ہے. کچھ بندوں کو یعنی سانس لینا مشکل ہے, پھر اس کے لیے ایک الگ سا ایک مشین ہے, یہ بھی 2 کلو کی طرح آ جائے گا. لیکن وہ لوگ اس کو ہر جگہ جاتے ہیں, جاتے وقت اس کو پہننا ہے, یہ بیگ کو پہن کر یہ مشین کو اس کے اندر رکھتے ہوئے پیدل جانا ہے. اگر یہ مشین نہیں ہے اس کو سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آج کل ہم کو اس طرح کوئی بندے کو اس طرح بیمار نہیں ہے. کچھ بچے کو کچھ بیماریاں ہیں اس طرح, اس کا وضو بڑھتے جائے گا, اس کا ہاتھوں میں جو انگلیاں ہیں یہ بڑھتے جائے گا, اس کو آپریشن کرنا ہے. لیکن ہمارے وضو صرف بال کے اور ناخن کے علاوہ اور کچھ نہیں بڑھتا. اس طرح بہت کچھ بیماریاں ہیں, لیکن اللہ نے ہم کو یہ اس طرح نہیں دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا, جو کچھ ہم کو پتا ہے یہ بھی نعمت میں آتا ہے, اور ہم کو نہیں پتا یہ بھی اللہ نے کیا بتایا. آپ لوگوں کو میں نے ظاہراً باطناً بہت کچھ نعمت دیا ہے. ہم اس طرح اس کے لیے شکر ادا کرنا ہے. جو بندہ یہ 3 چیزوں کو فالو کرے گا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو بندہ میرے ذکر کو اعراض کر کے زندگی گزارے گا, وہ اس کا زندگی میں تھکاوٹ ہے, مشقت ہے, تنگی ہے. اس کا مفہوم مخالفہ کیا ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کو فالو کرے گا اس کے زندگی میں مشقت نہیں ہوگا. دوسرا بندہ گاڑی میں جائے گا, کار میں جائے گا, لیکن اس کا دل میں سکون نہیں ہوگا. جو اس کے علاوہ اور ایک بندہ ہے اچھی طرح اس احکامات اسلام کا جو احکامات کو فالو کرے گا, لیکن اب وہ اس کا گھر چھوٹا ہے, وہ جاتا ہے سائیکلوں میں, گاڑیوں میں نہیں. ہم کو نظر آئے گا وہ مشقت میں ہے, لیکن اس کا دل بہت خوش ہوگا. اگر ہم اس طرح فالو کریں گے ہمارا زندگی بہت اچھا ہوگا. اس لیے یہ 3 چیزوں کو ہم کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حسن الخلق, یہ حسن الخلق یہ جو ابھی بھی اس میں اسکرین میں نظر آیا, کل قیامت کے دن میزان میں حسن الخلق کے علاوہ اور کوئی وزنی والا عمل نہیں ہوگا. اسلام اتنا حد تک ایک ریلیجن ہے, حیوانات کے ساتھ بھی, پرندوں کے ساتھ بھی ہم اچھی طرح معاملہ کرنا ہے, جتنا حکم دیا. پھر اگر انسان کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنے کا پھر اس کا بات کیا ہے. اللہ نے بنی اسرائیل میں ایک عورت جہنم چلے گئی, کیوں؟ اس کا وجہ کیا ہے, ایک بلی کو وہ رسی باندھ کر رکھا ہے, اس کو کھانا بھی نہیں کھلایا, وہ رسی کو بھی نہیں اتارا اگر وہ خود جا کر کھانا کھائے. اس کے وجہ سے وہ جہنم گئی. اور ایک عورت ہے زنا والی, یعنی زنا یعنی یہ حکم اللہ یعنی حقوق اللہ میں آتا ہے. اگر اللہ چاہے وہ معاف کرے گا. یہ حقوق اللہ میں آتا ہے. یہ حقوق اللہ میں وہ یہ زنا کا گناہ کیا, لیکن پھر بھی اس کا دل میں ایک کتے کا رحمت کی, وہ اس کو پیاس کا کتے کو اس کو پانی پلایا. اس کے وجہ سے وہ جنت گئی. اللہ کے پاس حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں تو اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں. ان سے اگر پیسہ ہو ان کو دے کر معافی مانگنا ہے, اگر دوسرے چیزوں میں ہے پھر ان سے جا کر معافی مانگ کر ہم کو ہمارا گناہوں کو ان سے معافی مانگنا ہے. اگر حقوق اللہ میں ہو اللہ چاہا اللہ معاف کرے گا, اللہ چاہا پکڑے گا. اس لیے ہم حسن الخلق کے ساتھ ہماری زندگی کو دوسرے بندوں کے ساتھ, اگرچہ وہ غیر مسلمان بھی ہو, اگر ہمارے نظر میں آتا ہے ایک بوڑھی عورت ہے وہ پیدل جاتے ہوئے ایک چیز اٹھا کر تنگ میں ہے, ہم جا کر اس کو مدد کرنا ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ اگر
بس میں اگر ٹرینوں میں اگر ہمارے پاس کوئی بندہ ہے ہم کو ہنگومل آتا ہے پھر ان سے بات کرنا ہے, اگر میرے پاس کچھ چیزیں ہیں پھر ان کو دینا ہے. اس طرح حسن الخلق جو پہلے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حارث بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام قبول لیا. وہ پہلے علی رضی اللہ عنہ کا بہن ام ہانی بنت ابی طالب اس کے پاس جا کر عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بتایا مجھے پناہ دے دو. پھر پناہ دے دیا. جو فتح مکہ کے ٹائم کے بعد وہ جا کر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, مجھے پناہ دے دو. پھر ام ہانی رضی اللہ عنہ پناہ دے دیا. اس ٹائم اپنے بھائی علی رضی اللہ عنہ آیا, پھر اس کو دیکھا, تلوار اتارا اس کو مارنے کے لیے. پھر وہ بتایا میں نے اس کو پناہ دے دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا میں نے اس کو یعنی عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو میں نے پناہ دے دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو آپ نے پناہ اس کو دے دیا ہم اس کو اقرار کر دیا, جو بندے کو آپ نے امن سلام رکھا ہے ہم بھی اس کو امن سلام دے دیا. اس کے بعد عبداللہ بن حارث بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جو احسان کیا, مجھ پر جو رحمت کا اظہار دکھایا, اس کو میں دیکھ کر میں مشرک میں اس ٹائم تھا, وہ مسلمان کو تنگ وغیرہ میں پہنچتا تھا. جو اس ٹائم میں نے جو مسلمان کو دیا ہے یہ مجھے ذکر آیا, اس سے مجھے شرم آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ نہیں دیکھا, کیوں اتنا میں نے تنگ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان کو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن الخلق دکھایا مجھے شرم آ گیا. آج کل بھی ہے, اگر کوئی بندہ ہم کو ظلم کرے پھر بھی ہم حسن الخلق کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریں. ہم کوئی اس کے لیے دوسروں بندے کے ساتھ غیبت نہیں کرنا چاہیے, اس کا عیب نقص ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو حسن الخلق کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ خود شرمائے گا, وہ خود شرمائے گا, اپنے گناہ کو وہ اقرار کرے گا, ہم سے معافی مانگے گا. اس طرح حسن الخلق کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. پھر ہمارے جو وفات آنے کے ٹائم جو ملائکہ آ کر ہم کو بشارت دے دیں گے, اس طرح اچھی طرح مسلمان ہم بن جائیں گے. اس لیے ہم سب اس میں کوشش کرنا ہے, اور ہم کو جب چھٹی ملتا ہے مسجدوں میں جوڑنا رہنا, اور جب زیادہ چھٹی ہو جاتا ہے 3 دن میں جا کر اسلام کو پڑھنا, قرآن کا تلاوت کو ٹھیک کرنا, اس طرح چیزوں میں ہم لگ جانا ہم سب پر ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کے اسلام کو اچھی طرح فالو کرنے کے لیے توفیق عطا فرما, اور اپنا کلام قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھنے کے لیے بھی موقع ہم کو دے دے یا اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.